الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بلاغت ہے، اور کبھی کبھی نکالا جاتا ہے استفہام کے الفاظ کو ان کے اصلی معانی سے دوسرے معانی کی طرف، استفہام کو اس کے اصلی معانی سے دوسرے معانی کی طرف نکالا جاتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ استفہام کو اس کے اصلی معانی سے دوسرے معانی کی طرف نکالا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے سیاق کلام سے، اور یہ بات جو سمجھ آتی ہے ہمیں، یہ ہم سیاق کلام سے سمجھتے ہیں۔ کس سے سمجھتے ہیں؟ سیاق کلام سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاق کلام سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح کے تسویتی برابری کے طور پر، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہیں ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ برابر ہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سب کیا ہے؟ برابر ہیں۔ اب یہاں پر برابری کے لیے استفہام میں حمزہ استفہام آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ والنفی، اور نفی کے لیے کبھی کبھی آتا ہے، جس طرح کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کی جزا مگر احسان، یعنی کہ احسان کی جزا احسان ہی ہے۔ حل یہاں پر کلمہ استفہام ہے، لیکن نفی کے معنی میں، نہیں کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے احسان کی جزا مگر احسان۔ اور انکار کے لیے بھی استفہام آتا ہے، جس طرح کہ اغیر اللہ تدعون، انکار کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو۔ اب یہاں پر اغیر اللہ میں انکار ہے، اغیر اللہ میں حمزہ ہے، آگے پھر حمزہ آ گیا، انکار، ایک مرتبہ انکار ہے کہ نہیں اللہ کو تم پکارتے، کیا نہیں اللہ کو تم پکارتے، کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو۔ یہاں پر انکار دو مرتبہ آیا ہوا، ایک مرتبہ اغیر اللہ میں حمزہ کے ساتھ، اور دوسرا لیسا میں حمزہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر انکار، نفی اس بات ہو جاتا ہے، تو اس بات ہوا تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارنا سے منع انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ پس اللہ ہی کافی ہے اپنے بندے کو۔ والامری، اور امر کے لیے بھی آتا ہے کبھی کبھی استفہام، جس طرح کہ فہل انتم منتہون، پس کیا تم انکار کرنے والے ہو، رک جاؤ، رکنے والے ہو، پس کیا تم منتہون، رکنے والے ہو۔ اور اسی طرح اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو، کیا تم اسلام قبول کرو گے۔ تو یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہ بمعنی انتہو کے ہے، منتہو، کہ کیا تم رکو، کیا تم رکے، ٹھیک ہے۔ اور اسلمو، کیا تم اسلام لائے، ٹھیک ہے، اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ والنہی، اور نہیں کے معنی میں ہوتا ہے استفہام، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے یہ کہ تم اس سے ڈرو، یعنی کہ لوگوں سے نہ ڈرو۔ یہاں پر حمزہ استفہام میں نہیں ہے کہ تم نہ ڈرو لوگوں سے، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ والتشویق، اور شوق دلانے کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو نجات دے تمہیں دردناک عذاب سے، ایسی تجارت پر جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے۔ والتعظیم، اور تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے استفہام کا، جس طرح من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا عندہ، اللہ کے ہاں، مگر اس کی اجازت سے، یعنی کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی اجازت، یہاں پر تعظیم کے لیے ہے
عزت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تعظیم مقصود ہے، یعنی کہ کوئی اللہ کے ہاں اجازت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے، اس کی تعظیم سے، ٹھیک ہے۔ اور تحقیر کے لیے بھی آتا ہے استفہام، جس طرح کہ احاذ الذی مدحتہ کثیرا، کیا تم اس کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے تھے؟ اب ایک شخص ہے، وہ اس شخص کی تعریف کر رہا ہے، وہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ آ گیا، تو دوسرے نے کیا تو اس کی اتنی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ یہ لائق ہی نہیں، اس کی تحقیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور تحکم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تیری عقل تجھے اجازت دیتی ہے یہ کہ تو کرے اس طرح؟ تیری اجازت تجھے اجازت، اب یہاں پر مذاق اڑا رہا ہے، تحکم کیا جا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ تیری عقل تجھے اجازت دیتی ہے کہ تو یہ کرے۔ جس طرح کہ ایک بندہ ہے، وہ کیا کرے، پلیٹ ٹوٹ جائے، پلیٹ کو سینے لگ جائے، تو اس کو کہے کیا تیری عقل اجازت دیتی ہے کہ تو یہ کرے؟ اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تعجب، اور تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اور کہا انہوں نے کیا یہ ہیں رسول جو کھاتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں راستوں میں، شہروں میں چلتے بھی ہیں راستوں میں۔ اب تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ رسول ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تنبیہ کرنا گمراہی پر، تنبیہ کرنا گمراہی پر، ٹھیک ہے، گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اَیْنَ تَذْهَبُونَ فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو کہتا ہے فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اب یہاں پر تنبیہ کیے جا رہی ہے گمراہی پر، ٹھیک ہے۔ والوعید، اور وعید کے لیے بھی، ٹھیک ہے، جس طرح کہ اتفعلوا کذا، کیا تو نے کیا اس طرح، کیا تو نے کیا ہے اس طرح، حالانکہ تحقیق میں نے تجھ سے تیری طرف اچھا سلوک کیا، میں نے تجھ پر احسان کیا، یعنی کہ تو نے تو یہ کر دیا، وعید دلا رہا ہے اس کو کہ تو نے تو یہ وعدہ دلا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور ترکیب اور عبارت بھی آپ نے ضرور نکالنی ہے۔ آگے منطق کا ہے، مرکات کا، مرکب ناقص کی کئی قسموں پر ہے، مرکب ناقص کئی قسموں پر ہے، ان میں سے مرکب اضافی ہے جس طرح کہ غلام و زید، اور ان میں سے مرکب توصیفی ہے جس طرح کہ راجل عالم، اور ان میں سے مرکب تقییدی ہے جس طرح کہ فی الداری، اور یہاں تحقیق مکمل ہوئی الفاظ کی بحث، اور ہم نرشد، ہم تیری رہنمائی کریں گے معانی کی بحث کی طرف۔ یہاں جو ہے الفاظ کی بحث ختم ہو گئی، اب ہم معانی کی بحث کی طرف ہم تیری کیا کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ فصل المفہوم، فصل سے یہاں پر مفہوم کی فصل بیان کر رہے ہیں، مفہوم کی آگے تعریف کر رہے ہیں، ایما حاصلہ، کہ جو چیز حاصل ہو ذہن میں اس کو مفہوم کہتے ہیں، جو چیز بھی ذہن میں حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مفہوم کہتے ہیں۔ قسمانی، اس کی دو قسمیں، احدہما، ان میں سے پہلی جزئی ہے، والثانی، اور ثانی دوسری کلی ہے۔ پہلی کون سی ہے، جزئی، اور دوسری کلی ہے۔ اما الجزئی، بہرحال جزئی، پس وہ جو منع کرے، مانے ہو اس کا نفس تصور کثیرین پر اس کے سچے آنے سے، کثیرین پر اس کے سچے آنے، باہر جزئی، پس وہ جو مانے ہو اس کا نفس تصور کثیرین پر اس کے سچے آنے سے، ٹھیک ہے، اس کو جزئی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ زید امر، ٹھیک ہے، پس جس کا نفس تصور اس کے کثیرین پر اس کے سچے آنے سے مانے ہو اس کو جزئی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ زید اور عمر اور حاذا فرس اور حاذا دیوار، جب کہیں گے نا زید تو زید کہیں گے تو زید سے مراد ہم بکر تو نہیں لے سکتے، زید ہی رہیں گے، اس کا نفس تصور کثیرین پر سچے آ رہے سے مانے آ رہا ہے نا، یعنی کہ جب زید کہیں تو زید کے علاوہ کوئی اور کا تصور آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور عمر کہیں تو عمر کے علاوہ کسی کا تصور نہیں آ سکتا، تو اس کو کہیں گے ہم جزئی۔ اور بہرحال کلی، پس وہ جو نہ ہو مانے اس کا نفس تصور، اس میں
شرکت کے واقع ہونے سے، شرکت میں واقع ہونے سے، شریک ہونے میں، یعنی کہ جس کا نفس تصور اس میں شریک کے وقوع سے مانے نہ ہو اس کو کلی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا سچا آنا کثیرین پر ہو، یعنی کہ وہ سچا ہے کثیرین پر، اس کو کلی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان اور فرس، جس طرح کہ انسان اور فرس، جب انسان بولیں تو یہ کثیرین پر سچا آ رہا نا، انسان زید امر بکر تمام کو انسان کہتے ہیں، فرس کہیں تو فرس میں تمام گھوڑے شامل ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا تصور کثیرین سے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ کلی ہے، جزئی نہیں ہے۔ اور تحقیق تفسیر کی گئی ہے کلی اور جزئی کی دوسری دو تفسیروں کے ساتھ، یعنی کہ کلی کی جو کلی اور جزئی کی نا دو اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں اور تعریفوں کے ساتھ۔ بہرحال کلی پس وہ جس کی کثرت کو عقل جائز قرار دے اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کا تصور کیا گیا ہے، جس کی تکثیر کو عقل جائز قرار دے، جائز رکھے تصور کی حیثیت سے۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ جس کی کثرت کو عقل جائز قرار دے اس کے تصور کی حیثیت سے، یعنی کہ عقل تقاضا کرے کہ یہ کثیر ہے یا عقل تقاضا کرے کہ یہ کثیر نہیں ہے بلکہ جز ہے۔ بہرحال جزئی پس وہ جو نہ ہو، اسی طرح یعنی کہ جس کی عقل جائز قرار نہ دے، ٹھیک ہے، عقل جائز قرار نہ دے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں، اس کو جزئی کہتے ہیں۔ اب جس طرح میں زید بولوں تو عقل ہمارا تقاضا کرتی ہے زید سے مراد ایک ہے، ٹھیک ہے، اب یا میں انسان بولوں تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان سے مراد ایک نہیں بلکہ کیا ہے؟ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ آگے اصول الشاشی کا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق بیت اللہ کا طواف کرنے میں وضو فرض ہے کہ نہیں فرض، اس میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے میں وضو کرنا فرض ہے کہ نہیں، امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں وضو فرض ہے، بیت اللہ میں وضو شرط ہے، فرض ہے، بیت اللہ میں یعنی کہ طواف کرنے میں وضو کیا ہے؟ فرض ہے۔ دلیل ان کی حدیث پاک ہے الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، دلیل ان کی قیاس ہے، وہ قیاس کرتے ہیں کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ رسول نے فرمایا کہ طواف بیت اللہ کا چکر لگانا یہ نماز کی مثل ہے۔ یہ کس کی مثل ہے؟ نماز کی مثل ہے۔ تو لہٰذا جس طرح وضو کرنا نماز میں فرض ہے، نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہوا، کیونکہ طواف نماز کی مثل ہے۔ جب طواف نماز کی مثل ہے تو جس طرح نماز میں وضو کرنا فرض ہے اسی طرح طواف میں بھی وضو کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وضو کرنا فرض نہیں ہے، وضو کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل مطلقاً آیت کریمہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ چاہیے کہ طواف کرو بیت عتیق کا، بیت عتیق کا، بیت اللہ کا تم کیا کرو؟ طواف کرو، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا تم کیا کرو؟ طواف کرو، بیت اللہ کا تم طواف کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مطلقاً رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طواف کرنا یہ ہے کہ تم طواف کرو، یہ نہیں فرمایا کہ طواف کرو اور اس سے پہلے وضو بھی کرو، بلکہ مطلقاً فرمایا ہے طواف کرو، یہاں پر وضو کی قید نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ثابت ہوا کہ وضو کرنا نماز میں فرض نہ ہوا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قیاس پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کے مطلق پر زیادتی لازم آتی ہے کہ نہیں؟ اگر آتی ہوگی تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں آتی تو ہم دونوں پر عمل کریں گے اور تطبیق کی صورت نکالیں گے۔ تو ہم تطبیق کی صورت نکالیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ مطلقاً طواف کرنا فرض ہے، مطلقاً طواف کرنا
یہ فرض ہے، اور قیاس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے، قیاس پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ وضو واجب ہوا، فرض نہ ہوا، وضو کیا ہوا؟ واجب ہوا۔ اب امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے طواف کیا وضو کے بغیر تو طواف ہوا ہی نہیں، کیونکہ وضو نہیں کیا، وضو فرض تھا، جب فرض نہیں ہوا، فرض چھوٹا تو وہ چیز بھی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، طواف ہوا ہی نہیں۔ اور احناف کے نزدیک اگر طواف کیا بغیر وضو کے، طواف کیا بغیر وضو کے تو طواف تو ہو گیا، طواف تو ہو گیا لیکن نامکمل ہوا، کامل نہیں ہوا، نامکمل ہوا، کامل نہیں ہوا طواف، طواف ہو گیا لیکن طواف نامکمل ہوا، کامل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب کامل بنانے کے لیے دم دینا ہوگا، کامل بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دم دینا ہوگا، جو کہ ایک بکری ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم دم دے دیں گے تو طواف کامل ہو جائے گا۔ آگے قدوری شریف کا کریں، یہ آگے پیچھے ہو گیا سبق، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قدوری شریف کا کریں، وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا، نہیں، قدوری شریف سے پہلے آپ ترجمہ کر لیں اس کا، اصول الشاشی کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا نا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کرے بیت عتیق کا، مطلق ہے طواف بیت کے نام میں، یعنی کہ مطلقاً طواف بالبیت کے نام میں ہے، پس نہیں زیادتی کی جائے گی اس پر وضو کی شرط کو خبر واحد کے ساتھ، بلکہ عمل کیا جائے گا اس کے ساتھ ایسے طریقے پر کہ نہ تبدیل ہو اس کے ساتھ کتاب کا حکم، بئی طور پر ہوگا مطلقاً طواف فرض کتاب کے وضو کے ساتھ، حکم کے ساتھ، اور وضو واجب خبر کے حکم کے ساتھ، وضو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا خبر کے حکم کے ساتھ۔ پس پورا کرے گا نقصان کو، پس پورا کرے گا نقصان کو جو لازم آیا ہے واجب وضو کے چھوڑنے کے ساتھ، دم کے ساتھ، پس پورا کرے گا نقصان کو دم کے ساتھ، پس پورا کرے گا نقصان کو دم کے ساتھ جو لازم آیا ہے واجب وضو کے چھوڑنے کے ساتھ، واجب وضو کے چھوڑنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے قدوری کا، وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا مِّمَّا يَنْتَقِلُ، اور جس نے خریدی کوئی چیز جو منتقل ہو سکتی ہے، جو منتقل ہو سکتی ہے، وَيُحَوَّلُ، اور پھیری جا سکتی ہے، تو نہیں ہے جائز اس کے لیے بیع کرے یہاں تک کہ اس کا قبضہ کر لے، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے، ملتان میں ہے، ملتان میں بیٹھا ہے، اب ملتان میں بیٹھ کر لاہور سودا کرتا ہے، سودا کرتا ہے، مثال طور پر گندم کا سودا کر لیتا ہے کہ 100 من میں نے گندم لے لے، اب گندم لاہور پڑی ہے، بندہ ملتان میں بیٹھا ہے، جس نے خریدا ہے مشتری، اب مشتری کو اختیار ہے، مشتری کو پر یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ قبضے سے پہلے ہی آگے فروخت کر لے، یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ملتان میں بیٹھا ہوا لاہور سودا کیا، مال لاہور پر ہے، قبضہ ہوا نہیں ابھی اس پر، اسی طرح کسی اور سے رابطہ کر لیتا کہ میرے پاس 100 من گندم پڑی ہے، یہ لینی ہے تو بتاؤ، اب لاہور میں ایک اور بندہ مل جاتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ تب تک جائز نہیں ہے جب تک مشتری قبضہ نہ کر لے، جو ملتان بیٹھ کر اس نے خریدی ہے وہ تب تک جائز نہیں جب اس نے خود قبضہ کر لیا، جب اس کے اختیار میں ہوگی اب وہ آگے بیچ سکتا ہے، ویسے نہیں بیچ سکتا۔ اور جائز ہے بیع، کیوں نہیں بیچ سکتا؟ کیونکہ وہ جو ہے نا وہ منتقل ہو سکتی ہے، پھیری جا سکتی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ مشتری کے پاس پہنچے ہی نہ، وہ چیز ملتان میں بیٹھا مشتری کے پاس پہنچے ہی نہ، وہ نقل ہو جائے، تبدیل ہو جائے، پھیر دی جائے، بدل دی جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، تو اسی وجہ سے چاہیے کہ پہلے وہ قبضہ کرے گا بعد میں آگے بیچے گا۔ اور جائز ہے زمین کی بیع قبضے سے پہلے امام شیخین کے نزدیک، شیخین کے نزدیک، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا شیخین کسے کہتے ہیں، صاحبین کسے کہتے ہیں فقہ میں، ٹھیک ہے۔ اب امام اعظم اور امام یوسف کو شیخین کہتے ہیں، امام اعظم اور امام یوسف کو شیخین کہتے ہیں، امام اعظم اور امام محمد کو دونوں کو ملا کر طرفین کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر طرفین کہتے ہیں، امام یوسف اور امام محمد دونوں کو ملا کر صاحبین کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر صاحبین کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب وَيَجُوزُ بَيْعُ الْإِقَارِ، اور جائز ہے زمین کی بیع کرنا قبضے سے پہلے امام شیخین کے نزدیک، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے۔ جو شیخین ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ وہ منتقل نہیں ہو سکتی، پھیری نہیں جا سکتی۔ اب زمین ہے نا، زمین اس نے خریدی چاہے قبضہ نہیں کیا تو زمین زمین ہی رہے گی، اس میں ہم کوئی پھیر نہیں سکتے، منتقل نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے اس زمین کے ساتھ کسی اور زمین کو۔ تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے، جائز ہے قبضہ کرنے سے پہلے۔ امام محمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے خریدا مکیلی چیز کو، یعنی کہ ناپنے والی چیز کو، مکایلتن ناپ کر کے، ٹھیک ہے، یا موزونی چیز کو، وزن کرنے والی چیز کو وزن کر کے، پس اس کا ناپنا یا اس کا وزن کرنا، پس اس نے ناپا یا اس کا وزن کیا، پھر اس کی بیع کی، اس نے مکیلی چیز کی یا موزونی چیز کی، تو نہیں ہے جائز مشتری کے لیے اس سے یہ کہ اس کی بیع کرے، اور نہ ہی یہ کہ اس کو کھائے، یہاں تک کہ اعادہ کر لے کیل کا اور وزن کا۔ اب یہ سمجھے مسئلہ، 3 شخص ہیں، زید عمر اور بکر 3 شخص ہیں، زید عمر اور بکر 3 شخص ہیں۔ اب زید نے نا عمر کو نا ایک وزن والی چیز یا ناپنے والی چیز بیچی عمر کو، عمر نے تول لی، عمر نے کیا کر لی، تول کر لے لی۔ اب عمر نے آگے بیچی، عمر نے کیا کیا، آگے بیچی بکر کو، بکر نے وہ لے لی۔ اب بکر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو آگے بیچے، تب تک اختیار نہیں ہے جب تک وہ خود اس کو ناپ نہیں لیتا، تول نہیں لیتا۔ یعنی کہ زید نے عمر کو بیچی، عمر نے تولی حساب کتاب لگایا، بھائی میں نے 100 من ہے تو 100 من تول لی، اس نے وزن کر لیا۔ اب عمر نے آگے بکر کو بیچ دی، اب بکر نے تولی نہیں، ابھی تک تولی نہیں، تو جب تک وہ تولے گا نہیں یا ناپ نہیں کرے گا تب تک اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے بیچ سکے۔ تول کر وزن کر کے پھر آگے بیچے گا، کہ ہو سکتا ہے زید نے عمر سے لی، عمر نے زید سے لی اور بکر نے پھر عمر سے لی، یعنی کہ زید نے عمر کو بیچی، عمر نے بکر کو بیچی، تو یہ بیچنے میں 2-3 مرتبہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بیچنے میں ہو سکتا ہے وزن میں کوئی فرق پڑ جائے، کوئی ناپ میں فرق پڑ جائے، ہو سکتا ہے جو عمر نے جس سے تلوایا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے ٹھیک نہ تولا، تو اس وجہ سے بکر کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کو تولے گا، بعد میں آگے بیع کرے گا۔ وَالتصرف فی الثمن قبل القبض، اور تصرف ثمن میں قبضے سے پہلے جائز ہے، تصرف کرنا ثمن میں قبضے سے پہلے جائز ہے۔ یعنی کہ زید نے نا عمر کو نا 100 من گندم دے دی، عمر نے ابھی تک پیسے نہیں دیے 100 من کے، اب عمر کو اختیار ہے کہ عمر جو ثمن ہے نا، ثمن پیسے ہے، 100 من گندم کے پیسے ہے، اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس طے تو ہو گیا 100 من، لیکن اس کے پاس تھا بھی 100 من کے پیسے، اور زیادہ پیسے ہی نہیں تھے۔ اب عمر کو اختیار ہے کہ عمر ان پیسوں کو کسی اور چیز میں لگا سکتا ہے، تصور کرنا جائز ہے زید کے قبضہ کرنے سے پہلے۔ ابھی تک بکر کے پاس ہے نا، تو بکر کو تصرف کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے مشتری کے لیے یہ کہ زیادہ کرے، بائع کے لیے ثمن میں زیادہ کر دے۔ مشتری آ کے 100 روپے کی میں نے بکری لی، مشتری کہ چل یار 110 روپے دیتا ہوں آپ کو، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے بائع کے لیے یہ کہ زیادتی کرے مشتری کے لیے مبیع میں، یعنی کہ 100 روپے کی بکری تھی، بائع کہہ دیتا ہے چل یار 100 روپے دے، یہ دونوں بکریاں لے جا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اور جائز ہے یہ کہ کم کرے ثمن سے،
مشتری کہے 100 روپے کی بکری فائنل ہوگی، مشتری کہ چل یار 50 روپے دے، 50 کی میں نے بکری دی، جا، یہ جائز ہے۔ اور متعلق ہوگا استحکام ان تمام کے ساتھ، یعنی کہ ان تمام کے ساتھ وہی حکم لگیں گے جو پیچھے ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اور جس نے بیع کی سمنے حالی کی، سمنے حالی کی یعنی کہ فی الفور پیسے پکڑے گا، اس کی بیع کی، پھر اس کو مؤخر کر دیا مدت معلوم میں، جو ہوئی تھی مؤخر تو ہو جائے گی مؤخر۔ اور جس نے بیع کی سمنے حالی کی، پھر اس کو مؤخر کر دیا معلوم مؤخر، مدت معلوم میں جو ہوئی تھی مؤخر تو ہو جائے گی مؤخر، تو ہو گئی مؤخر۔ یعنی کہ نا طے ہوا تھا کہ پیسے نقد کام ہونا، پھر اس نے کہا کہ یار 10 دن بعد میرے پاس سے لے لینا، ابھی نہیں ہے، تو معین مدت ہو گئی کہ 10 دن بعد اب ہو گئی، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور ہر دین حالی جب اس کو مؤخر کرے اس کا صاحب تو ہو جاتا ہے مؤخر۔ ہر دین حالی، دین کہتے ہیں قرض کو، دین حالی جب اس کو مؤخر کرے اس کا صاحب تو ہو جاتا ہے مؤخر، مگر قرض بس اس کو جلدی کرے تو نہیں ہے صحیح۔ یعنی کہ دین اور جو قرض ہے نا اس میں فرق ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ دین اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لازم ہو۔ مثلا زید نے عمر کو 10 روپے کی ایک چیز بیچی، اب عمر پر 10 روپے زید کے دینا یہ واجب ہے، عمر پر 10 روپے زید کے دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ عمر مہلت مانگ لیتا ہے، یار مجھے تھوڑے دن کی 10 دن کی مہلت دے دے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید کو اختیار نہیں ہے کہ وہ 10 دن سے پہلے مانگے، اختیار نہیں ہے کہ وہ 10 دن سے پہلے مانگے، 10 دن کے بعد ہی مانگے گا۔ اور قرض کہتے ہیں جو نقداً چیز دی ہو، جس طرح کہ 10 روپے عمر کو ضرورت تھی 10 روپے کی، زید نے عمر کو 10 روپے دے دی قرض، تو یہ ہوگا قرض، یہ نقداً دی گئی ہے۔ اب عمر کہتا ہے کہ 10 دن بعد 10 روپے لے لینا، ابھی دے دو، تو زید نے عمر کو 10 روپے دے دیے۔ اب زید کو اختیار ہے کہ وہ 10 دن سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، وہ 10 دن سے پہلے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 10 دن کے بعد مانگے، بہتر یہی ہے کہ 10 دن کے بعد مانگے، لیکن جلدی کرنا بھی جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرض جو نقداً دیا ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ دین جو جس پر وہ واجب ہو، ٹھیک ہے۔ آگے قافیہ کا نکالیں۔ التقدیر فیما تعذر، اور تقدیری اعراب ہو اس میں جس میں متعرض ہو لفظی، متعذر ہو لفظی، لفظی اعراب پڑھنا متعذر ہو، اس میں تقدیری اعراب ہوگا۔ اب لفظی اور تقدیری کی آپ تعریفیں پڑھ لیں۔ لفظی کی تعریف یہ ہے کہ جو لفظوں میں موجود ہو، ظاہراً نظر آ رہا ہو، اور تقدیری اس کو کہتے ہیں جو لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن ترکیب کے اعتبار سے موجود ہو، ترکیب کے اعتبار سے اس پر اعراب ہو، لفظوں میں ایک جیسا ہو، تقدیر کے اعراب سے ہو، یعنی کہ ترکیب کے اعتبار سے ہو۔ جس طرح کہ ہم بجلی کی تار دیکھ لیں، بجلی کی تار اب حقیقت میں تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لفظاً اس میں کوئی چیز نہیں، ایک جیسی ہے، لیکن جب اندر ہم دیکھیں گے تو اس میں کرنٹ آئے گا، اندر دیکھیں گے اس کی صورت میں تقدیراً اس میں کرنٹ آئے گا۔ اسی طرح تقدیری اعراب بھی اسی طرح ہے، جس طرح کہ جا موسیٰ ورأیت موسیٰ، اب لفظاً تو ایک طرح کا ہے، لیکن جب ہم تقدیراً اس کی صورت پڑھیں گے تو تقدیر کے اعتبار سے جا موسیٰ رفع حالت میں، ورأیت موسیٰ نصبی حالت میں، ومررت بموسیٰ جری حالت میں ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیری کہتے ہیں۔ اور تقدیری اعراب جس میں متعذر ہو لفظی، جس طرح کہ عصا اور غلامی، مطلقاً اس میں تینوں اعراب ایک ہی طرح کا ہوگا، یا ثقل ہو، مشکل ہو پڑھنے میں، جس طرح کہ قاضی حالت رفع اور جری میں، حالت رفع اور جری میں مشکل ہے پڑھنا اس کا اعراب، حالت نصبی میں یہ لفظی ہوگا، اور رفع جری میں یہ مشکل ہے پڑھنا، متعذر نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ مسلمیہ حالت رفع میں، یہ بھی کیا ہے؟
حالت رفع میں، ٹھیک ہے، اور لفظی اس میں متعذر ہے، سیکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. جو مسلمی ہے نا یہ لفظی حالت رفع میں ہے، یعنی کہ لفظی اس میں متعذر ہے، سیکل نہیں ہے، یعنی کہ مسلمون یا پڑھ سکتے ہیں، سیکل پیدا نہیں ہو رہا، لیکن متعذر ہے، مشکل ہے پڑھنا، ٹھیک ہے، متعذر مشکل کو کہتے ہیں. اور غیر منصرف آگے وہ جس میں دو علامتیں نو میں سے یا ایک ایسی جو دو کے قائم مقام ہو، جس میں نو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، اسے غیر منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غیر منصرف کی جو لغوی تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، جس پر کیا کسرہ اور تنوین نہ آئے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. لیکن اصطلاح نحو میں اس کو کہتے ہیں جس پر اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام وہ پایا جائے. آگے اسباب منع صرف شعر میں بیان کرتے ہیں، واہی یا شعر، اور وہ شعر میں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب اور نون زائدہ اس سے پہلے الف ہو اور وزن فعل، اور یہ قول زیادہ قریب ہے، یعنی کہ یہ قول زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. اب عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، ان کی مثالیں اور وضاحت آپ نے پیچھے پڑھی تھی ادھر کوئی. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سے آپ نے دہرانا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے. آگے پھر ہم غیر منصرف کے کچھ علامات لگا کر مثالیں ہیں اس پر ہم فٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے اور ترکیب عبارت ضرور آپ نے نکالنی ہے. ٹھیک ہے. محنت کر کے پڑھیں اور ہر روز کی بیس پر آپ ترکیب عبارت سنائیں، سبق یاد کریں، اتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پڑھا سنا قبول فرمائیں.